کسی بھی مسئلے میں مسئلے کا جو اللہ نے حکم فرمایا ہے اس کے خلاف کوئی جج قاضی فیصلہ صادر کرے. یہ تاریخ میں ایسی مثالیں بہت ملتی ہیں. مسند قضاوت پر بیٹھ کے حکم خدا کے خلاف فیصلے صادر کرتے تھے، پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام روکتے تھے، ٹوکتے تھے. خدا کے نازل کردہ احکام فیصلوں کے خلاف کوئی فیصلہ صادر کر، دوسرے الفاظ میں قرآن اور سنت کے خلاف مسند قضاوت پر بیٹھ کے کوئی فیصلہ صادر کرے. جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے، یہ عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قرآن سنت کے مطابق ہوتے ہیں. ایک فیصلہ صادر کیا جاتا ہے دلیل کے طور پر انڈیا کی فلان عدالت کے فلان جج نے یہ فیصلہ دیا تھا، دلیل کے طور پر وہ یو کے کی فلان عدالت کے فلان جج نے عدالت کیا. کدھر گیا وہ پاکستان جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ کے لیے بنا تھا. یہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے کہ آپ عدالت میں بیٹھ کے مسند قضاوت پر بیٹھ کے خدا اور رسول کی طرف سے، خدا کی طرف سے بذریعہ قرآن یا ان حضرت نے بذریعہ الہام جو فیصلے کیے ہیں ان کے خلاف آپ اپنی منمانی کر کے کوئی فیصلہ صادر کریں. 5 اچھا جی. اور 6 خدا کی طرف ظلم اور بے انصافی کو نسبت دینا. خدا ظالم ہے، خدا منصف نہیں ہے. ایسے لوگ بہت ملتے ہیں جی. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. کوئی جوان سال اور اکلوتا بیٹا جو ہے مر جائے، خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کی زبان پر کوئی خدا کے بارے میں حرف شکایت جو ہے نا وہ زبان آئے. لہذا حضرت ابراہیم رسول خدا کے بیٹے جو جنت البقیع میں دفن ہے، کافی لمبی زیارت ہے، وہ اگر کھڑے ہونے دیتے ہیں تو ہم قبر پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ورنہ وہیں جنت البقیع میں راؤنڈ لگاتے ہیں اور دیکھ ان کی زیارت کرتے ہیں. اس کا انتقال ہوا، فوت ہوئے، رسول خدا روئے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں اپنے بیٹے کے فراق میں؟ آپ تو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں. فرمایا میں بشر ہوں، میرے دل میں رحم ہے. یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ میں روں، لیکن ما نقول ما یسقط الرب، ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ جملہ نہیں بولتے جس سے خدا نہ ناراض ہو. یہ اللہ تعالیٰ کو عادل نہ ماننا یا اس کو نعوذ باللہ ظالم کہنا. 7واں اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھنا. توجہ سے سنیے، میں تبصرہ نہیں کر سکتا. اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھنا اور اسی طرح اولیاء خدا کے ساتھ جنگ لڑنا، یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے. اولیاء خدا کے ساتھ جنگ لڑنا یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے. جی ہاں. اسی طرح اللہ کی زمین پر فساد. اچھا جی. 8واں لکھا ہے مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکنا اور مساجد کو خراب کرنے کی کوشش کرنا. مساجد کو خراب کرنے کی کوشش کرنا ایک بڑا حساس مسئلہ ہے. اس کو کسی اداروں میں ہمارے یعنی بزرگان یا اگر ان مجلسوں میں اسمبلیوں میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہ آواز اٹھانی چاہیے. حکومت پاکستان آپ کو قانونی طور پر فلان سیکٹر کے اندر مسجد کے لیے پلاٹ الاٹ کرتی ہے، اور جب آپ اس کی تعمیر کے لیے جاتے ہیں وہ ایک شرپسند ٹولہ آتا ہے اور وہ آپ کو کام نہیں کرنے دیتا، یا اگر آپ نے کام کیا اس کو گرا دیتا ہے. اور حکومت انتظامیہ وہ تماشائی ہے. آپ کو اس وقت تک حکومت کا حق حاصل نہیں ہے جب تک عوام کو ان کا حق نہ دلائیں، عوام پر ظلم نہ ہونے دیں. یہ گناہ کبیرہ ہے کہ مسجد بنانے سے روکے. گناہ کبیرہ ہے کہ اگر مسجد بنی ہے تو اس کو وہ گرایا جائے. یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور 9واں مسلمانوں کا کفار سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو، اس جنگ سے فرار کرنا. رسول خدا کی قیادت میں جنگ ہو رہی ہے، خود رسول خدا قیادت کر رہے ہیں اور رسول خدا کو تنہا چھوڑ کے فرار اختیار کریں، یہ گناہ کبیرہ ہے. اچھا جی. خودکشی کرنا
یا ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ کے اعضاء میں سے کسی عضو کو نقصان پہنچ جائے، دانستہ طور پر ہاتھ کاٹنا، پاؤں کاٹنا، آنکھ کو نقصان پہنچانا یا خودکشی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ کے ذیل میں آتا ہے۔ گناہ